بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جو ہمیں ایمان ملا ہے اور قرآن ملا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر جو ہمیں نصیب ہوا ہے، شریعت کی جو تفصیلات، سنتوں کی جو تفصیلات، نمازوں کی جو تفصیلات، اسی طرح دیگر ارکان اسلام کی جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں ملی ہیں، یہ سب صحابہ کرام کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کی دین ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دل میں ضروری ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور وقار اور ان کی تعظیم ہر ایمان والے کے دل میں ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط تبصرہ کرنا یا اسی طرح ان کے تعلق سے ذہن میں کسی طرح کی کوئی اپوزٹ خیال لانا بھی غلط ہے، اس لیے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، ان کے اعمال کو بیان کیا ہے، ان کے کارنامے کو بیان کیا ہے، ان کے جذبے کو بیان کیا ہے، ان کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پاروں میں، سورتوں میں، آیتوں میں بہت سے صحابہ کرام کا اور کسی کسی صحابی کا نام بنام تذکرہ کیا ہے، جیسے حضرت زید بن حارثہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، اور ان کے علاوہ مجموعی اعتبار سے تقریباً تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام ہمارے لیے بطور ہدایت ہیں، ہمارے لیے رہنما رہبر ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو جانیں، ان کی اقتدا کریں، اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ ان کی پیروی کرنا، ان کے اقتدا کرنا گویا کہ نبی کا اقتدا کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ انہوں نے سیکھا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر کے سیکھا، یہاں تک کہ ایمانی کیفیات اور تمام طرح کے جو اعمال ہیں وہ سب کا سب ڈائریکٹ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ گزرتے زمانے اور ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے آج کا زمانہ جو آیا ہے، آج کے زمانے میں بہت بڑے بڑے فتنے جہاں نمودار ہوئے ہیں اور نئے نئے محققین جنم لیے ہیں، بڑے بڑے جو ہے علم کے اپنے آپ بڑے بڑے جو ہے اپنے اعتبار سے کہ ہم زیادہ قابل ہیں، اپنے قابلیت کا ڈنکا بجانے والے آج بڑوں پر تبصرہ کرنے لگے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قیامت سمجھو اس وقت قریب ہے کہ جب دیکھو کہ لوگ اپنے بڑوں پر تبصرہ کرنے لگے ہیں، اپنے بڑوں پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں، اپنے بڑوں کی کمیاں اور خوبیاں بتانے لگے ہیں، تو سمجھو کہ جو ہے قیامت قریب ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، اور یہ نشانی تقریباً آج سے 1450 سال پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائی تھی۔ اتنی صداقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کہ آج یہ
بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بڑوں پر تبصرہ بےہودگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ فلاں ایسے تھے، فلاں نے انہوں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا غلط کیا، فلاں نے فلاں موقع پر غلط کیا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جمعے کے ہر خطبے میں صحابہ کرام کے تعلق سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ یہ دنیا کے ہر جمعے کے ہر خطبے میں خطیب پڑھا کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں مثبت سوچ، مثبت تبصرہ، مثبت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو میرے صحابہ کے تعلق سے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے تعلق سے بےہودگی کے ساتھ کوئی تبصرہ مت کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا گویا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے، اور مجھ سے محبت کرنا ہے گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے، یعنی صحابہ کی محبت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو شخص میرے صحابہ کے تعلق سے بدگمان ہوگا، بغض رکھے گا اپنے دل میں، وہ گویا کہ میرے تعلق سے بغض رکھا ہے، یعنی نبی سے بغض رکھنے کی طرح ہے، اور نبی سے بغض رکھنا گویا کہ خدا سے بغض رکھنا ہے، اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ خیر القرون کہا گیا ہے کہ زمانوں میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین زمانہ، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، شریعت و سنت پر چلنے کے اعتبار سے، برائیوں سے دور رہنے کے اعتبار سے، ہر طرح کی بد عملیوں سے، بددینیوں بے دینیوں سے دور رہنے کے اعتبار سے سب سے بیسٹ، سب سے بہترین ماحول اور زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تین زمانے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے بہترین زمانوں میں سے تین زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ، میرے تابعین کا زمانہ، میرے تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے بہتری کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو میرے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، اشداء علی الکفار، کی کافروں پر تو سخت ہیں، کافروں کے تعلق سے تو بہت ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، بہت ہی نرم دل ہیں۔ جب آپس کا معاملہ، ایمان والوں کا معاملہ، ایمان والوں کا تعلق ہو تو آپس میں بالکل رحم دل، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کو کس حالت میں پاؤ گے، دیکھو گے تو تراہم رکعاً، کوئی صحابہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور ہر کوئی صحابہ میں سے ہر کوئی اللہ کی رضا جوئی کی تلاش میں ہے، اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں ہے۔ ہر کسی کے نقل و حرکت کا مقصد اور منشا ہر صحابی کا یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ دیکھو کہ سجدے کے نشانات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے ماتھے پہ پاؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں صحابہ کے تعلق سے کہ صحابہ ایسے ایسے ہیں، اور بھی مختلف پاروں میں، سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام
کی محنتیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمیں سب کچھ جو پورا سرمایہ دین کا، مذہب اسلام کا جو ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ پورا سرمایہ ان کی قربانیوں اور ان کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں موجود ہو۔ اگر ہم کہیں فتنے کی زد میں آ گئے، اگر دوسرے لوگوں کے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے معاملات اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی زد میں اگر آ گئے، اس فتنے کے شکار ہو گئے، جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پورے دین اسلام کا جو اثاثہ ہمیں ملا ہے اور جو دین اسلام کے ہم تک پہنچنے کی جو بیچ میں کڑیاں ہیں، سب سے بڑی کڑی صحابہ کرام کی ہے۔ اس کڑی کو کمزور کرنا ہے، اس پلر کو کمزور کرنا ہے، اس پلر کو ڈھا دینا ہے، گویا کی دین اسلام کو کمزور ثابت کرنا ہے، مذہب اسلام کو کمزور بتانا ہے، صحابہ کرام کو کمزور بتانا، صحابہ کرام کے بارے میں غلط تفسیرہ کرنا، گویا مذہب اسلام پر تفسیرہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا ہے۔ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ آمنے سامنے صبح و شام دن و رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد آگے کے لوگوں تک منتقل کیا صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ وہ منتقل ہوتے ہوئے آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا طریقہ بھی صحابہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آج جو ہم زکوٰۃوں کی تفصیلات سے جانتے ہیں اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اسی طرح روزے رکھتے ہیں، یا اسی طرح تمام طرح کی جو طاعات ہیں، تمام طرح کی بھلائیوں والے کام ہیں، اور تمام طرح کی جو برائیاں گناہ ہیں ان سے جو بچتے ہیں، یہ سب کا سب صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام پورے طور پر ان کی صبح دوپہر شام رات دن ان کی جو بھی زندگیاں ہیں، ان کے زندگی کی ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑیاں جو ہیں، وہ سب کے سب صحابہ کرام کے ہمارے لیے راہ عمل ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت یا اسی طرح کوئی قدم اٹھائے ہی نہیں جو اللہ اور رسول کے منشا کے خلاف ہو۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ان کو اپنے طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے طرح صحابہ کرام بھی تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی آدمی ہیں، رجال ہیں، وہ بھی رجال، وہ بھی آدمی تھے، ان سے بھی غلطیاں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا تو نہیں تھے، لیکن محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا تو پیغمبر ہیں کہ وہ برائی کر ہی نہیں سکتے انبیاء کرام، لیکن صحابہ کرام محفوظ عن الخطا ہیں کہ ان کو برائیوں سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی کیفیت ان کو نصیب ہوئی، ایسا ہی مضبوط ایمان انہیں نصیب ہوا کہ ان ایمان کی روشنی میں ہر قسم کے بدعملیوں سے، ہر قسم کے برائیوں سے رک گئے صحابہ کرام۔ اس کا ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے برائیوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ان کے تعلق سے بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسا تمغہ اور ایسی سرٹیفکیٹ، ایسی ڈگری اللہ کے جانب سے صحابہ کرام کو ملا ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ایوارڈ صحابہ کرام کو دے دیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ ان کے بارے میں اگر کچھ تبصرہ کرنا ہو تو 100 بار سوچ لینا، ان کے تعلق سے کچھ بےہودگی زبان سے نکالنا ہو تو پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ صحابہ کرام کو جو اللہ کے جانب سے اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑا ایوارڈ پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ راضی ہو گئے صحابہ کرام سے۔ تمام صحابہ کرام سے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے راضی ہو گئے۔
اللہ فرما رہے ہیں ہم تو راضی ہو گئے. آج کے نئے محققین پیدا ہوئے ہیں, آج بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں, ان سے زیادہ قابل پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے فلاں موقف غلط کیا, فلاں موقف غلط کیا. ان کی بات مانی جائے کہ اللہ کی بات مانی جائے؟ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے, اور فرمایا کہ اگر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک معمولی ایک پیسہ اگر صدقہ کرتا ہے, ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا مسلمان احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے, پھر بھی برابری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں برابری کر سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ جو ایمان صحابہ کا ہے, جو کیفیت ایمان کی صحابہ کے اندر موجود ہے, جو صحابہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ان کو نصیب ہوئی ہے, مجلسوں میں بیٹھنا ہوا ہے, محفلوں میں بیٹھنا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صبح دیکھی ہے, شام دیکھی ہے, دن دیکھا ہے, رات دیکھی ہے, اللہ کے نبی کی نمازوں کو دیکھا ہے, اللہ کے نبی کے روزوں کو دیکھا ہے, عبادات کو دیکھا ہے, معاملات کو دیکھا ہے, معاشرتی زندگی کو دیکھا ہے, اخلاقیات کو دیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جنہوں نے براہ راست یعنی صحابہ کرام نے دیکھا ہے, اس لیے ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی گمان بھی نہ کرے, کوئی خیال بھی نہ لائے دل میں کہ صحابہ کرام جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو خوبیاں, جو صاف, جو کیفیات, جو ان کی زندگی, ایمان والے کی زندگی جس کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ایمان والے ایسے ہیں, ایمان والے ایسے ہیں, ایمان والوں کی یہ خوبیاں ہیں, یہ صفات ہیں. قرآن میں جگہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے فلاں گناہ سے رک جاتے ہیں, فلاں برائیوں سے اعراض کرتے ہیں, فلاں برائیوں کو سے دور بھاگتے ہیں, اور فلاں عمل ان کے اندر ہے, فلاں صفت ان کے اندر ہے. جو قرآن میں ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, وہ تمام کا تمام صحابہ کرام پر مکمل فٹ آتا ہے. ایمانی تمام صفات, اللہ کے خوش کرنے, اللہ کی رضا والے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, وہ سب کے سب کام, وہ سب کے سب اوصاف و خوبیاں و کمالات سارے کے سارے صحابہ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. کوئی ایک صفت ایسی نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام میں نہ پائی جاتی ہو. اس کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم اور آپ تو گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان گھر میں, ہمارے اندر کون سی ایمان والی خوبی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرما دے, یہی بہت اللہ کا احسان ہے. جس قدر ہم ایمان کے جو تقاضے ہیں اس سے دور ہیں, اور جو اللہ چاہتے ہیں اس سے ہم کتنے ہزاروں میل دور ہیں. یہ تو ہم اللہ کے نبی کا صدقہ ہے اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا جذبہ اور ان کی دین ہے کہ ہم اس زمین پر, اس دھرتی پر زندہ ہیں, بچے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کی پکڑ اور گرفت آ جاتی. ہم اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان کی کون سی ایسی جو ہے کوالٹی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہو؟ کوئی کوالٹی اگر دیکھی جائے تو نہیں ہے. جو ایمان کے جو تقاضے ہیں کچھ بھی نہیں پائی جاتی ہے. ایمان والے صحابہ کرام تھے, اسی لیے صحابہ کرام کا ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے. ان کے تذکرہ کرنے سے, صحابہ کرام کے جو ہے باتیں کرنے سے, ان کی زندگیوں کی باتیں کرنے سے, ایک تو ہمارے دل میں ان کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی, ان کی تعظیم ہمارے دل میں پیدا ہوگی جو ضروری ہے. اور دوسری چیز, ہمارے اندر بھی قربانیوں کا جذبہ پیدا ہوگا, ہمارے اندر بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا ایک ارادہ ہمارے اندر آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح اسی نقش قدم پر چلیں. صحابہ کرام جس ڈگر پر چلے اور جس راستے پر چلے, تو ان کے تذکرہ کرنے سے یہ دو فائدہ ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ, اور تیسری چیز ہے کہ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کرنا اور سننا باعث ثواب ہے. یعنی ان کا تذکرہ کرنا گویا قرآن کا تذکرہ کرنا ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے. اور جو کار خیر ہے, کرنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب,
اور مزید محبت دل میں پیدا ہوگی، اور مزید فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم بھی عملی قدم بڑھائیں۔ صحابہ کرام کی تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کو ہم جب سنیں، ان کی زندگیوں کو سنیں، تو ہم اپنے اندر بھی بیداری لائیں اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر چلنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنا بڑا مقام کیسے پا گئے؟ جیسا کہ ابھی چند باتیں بتائی گئی ہیں ان کے تعلق سے، باتیں بہت لمبی ہیں اور زندگی بھر کوئی صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا رہے تب بھی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، 80 جلد میں صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، 80 جلد میں، تب بھی انہوں نے پورا مکمل بیان نہیں کر سکے کہ صحابہ کرام تھے کون۔ سیر الصحابہ، حیات الصحابہ، تمام طرح کی کتابیں ہمارے بڑوں نے لکھ کر کے مقام صحابہ کو بتا دیا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے جو صحابہ کو یہ مقام حاصل ہوا اللہ اور رسول کے یہاں، کس وجہ سے حاصل ہوا؟ ان کے اندر جو زندگی میں جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، جو ایمانی کمالات تھے، ان کمالات کو، ان خوبیوں کو آج کے جمعے سے اور کئی جمعے تک انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ کی توفیق ملی تو انشاءاللہ صحابہ کرام کی خوبیوں کو تذکرہ کیا جائے گا کہ ان کی خوبیاں کیا تھیں۔ بہت سی خوبیاں تھیں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ مقام اتنا پائے۔ ہر جمعے میں تھوڑی تھوڑی خوبی جو ہے ان کے تعلق سے اور ان کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک خوبی انشاءاللہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ شروعات یہاں سے ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو اتنی پختگی اور ایمانی مضبوطی، عملی استقامت، کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبت، کسی بھی طرح کے حالات اور حادثات پیش آ جائیں ہم جیسے ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے، جو نبی کا نام لے لیا، جو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کے آگے وہ دنیا نہیں جانتا تھا، صرف نبی کو جانتا تھا، خدا کو جانتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا تھا۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی، کوئی صحابی، کسی بھی صحابی کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا کہ تم نبی کا نام لینا بند کر دو۔ حضرت بلال حبشی کو اس قدر ستایا جاتا تھا، حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، نبی کا نام لینے والے تھے، حضرت بلال کے مالک جو تھے وہ اتنا ستاتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ گرم لوہے کو گرم کر کے ان کے پیٹھ پہ وہ داغا کرتے تھے اور زنجیروں میں جکڑ کر کے مکہ المکرمہ کی جو وہ 48 اور 50 والی ڈگری والی گرمی ہے، اس گرمی میں، تپش میں صحرا پہ وہ چھوڑ دیا کرتا تھا کہ کسی طرح سے پریشان ہو کر کے بلبلا اٹھے اور نبی کا نام لینا بند کر دیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ وہ کبھی اللہ کے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے، برابر اللہ کے نبی کا نام لیتے رہے، کیسے بھی ان کے اوپر حالات آئے۔ ایسے ہی اور صحابہ کی وہ ایمان لائے، اللہ کے نبی کا نام جب لینے لگے تو اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے اور وطن کے اعتبار سے، وہاں کے رہنے والوں کے طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، لیکن مصیبتوں میں وہ گھبرائے نہیں، مصیبتوں سے ڈرے نہیں، مصیبتوں سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کے نام پر جمے رہے اور کھڑے رہے، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہوئے، کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کیے۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا۔